الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے آپ اپنے نیوز پیپر کے لیے جو بھی اسٹوڈنٹس ایک رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پیپر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو اس رپورٹ کو آپ کیسے لکھتے ہیں اور اس میں کون کون سی باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے جب کہ آپ ایک نیوز پیپر کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ A news article explains a real-life event. It presents a lot of information but does not use a lot of words. بہت سے انفارمیشن پاس کی جاتی ہے، ریئل لائف ایونٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ بہت سی انفارمیشن اس میں دی جاتی ہے لیکن منیمم ورڈز میں۔ تو اس کی کیا اگزامپل ہے؟ اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں ہم ایک نیوز آئٹم سے ہی، آپ کو میں دکھاتی ہوں، آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کا مریض 26 فروری کو پہلا مریض سامنے آیا تھا۔ 23 مارچ کو پاکستان میں کرونا سے پہلی ہلاکت ہوئی تھی اور اس طرح سے کل ملا کے اب تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں کرونا آمد کو۔ 4 ماہ بعد اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان میں ہر لحاظ سے صورتحال اب ایک بار پھر قابو میں آتی نظر آ رہی ہے۔ ان 4 ماہ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا مریضوں کی اب جو انفیکشن ریٹ ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ مسلسل ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مریضوں کی صحت یابی بھی تقریباً 1 لاکھ مریض اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں، گویا کہ آدھے مریض جن کو کہ کرونا کی تشخیص ہوئی تھی اب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اب الحمدللہ پاکستان میں اس وقت کرونا سے مقابلے کے لیے جو ہمارا میڈیکل پروفیشن ہے اس کے پاس پی پیز ہیں، بھرپور انداز میں پی پیز موجود ہیں اور اس سے منسلک جو ہمیں آلات چاہیے وہ موجود ہیں۔ اور اب 4 ماہ بعد پاکستان میں بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہم وینٹیلیٹرز لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہم وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی گنجائش کی صورتحال آج بہتر نظر آتی ہے، یقیناً یہ بہت کشادہ صورتحال نہیں ہے، طبی آلات دوائیں وغیرہ موجود ہیں۔ اور اس دوران ہم نے کورونا کے لیے جو ادارہ تشکیل دیا تھا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، یہ تو ایک قومی اثاثہ بن گیا ہے کیونکہ اس نے زبردست طریقے سے اس پورے معاملے کو مینیج کیا، اس پہ نگاہ رکھی ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران کورونا کہاں سے شروع ہو کے اب کہاں کھڑا ہے اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں 4 مہینوں کے دوران کورونا کے 13,05,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے اور 2,13,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 4395 افراد انتقال کر گئے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انفیکشن ریٹ 16% ہے اور صحت یابی کا تناسب 47% سے بھی بڑھ چکا ہے۔ ملک میں اب تک 1,08,000 مریض کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ خدا کا کرم ہے کہ پاکستان میں اب بھی شرح اموات 2% ہے۔ مارچ کے آغاز تک پاکستان کی تمام سرکاری اور نجی لیبارٹریز میں روزانہ کورونا کے 150 سے 400 ٹیسٹ تک کی صلاحیت تھی، جو 4 ماہ میں 30,000 ٹیسٹ یومیہ سے بڑھ چکی ہے۔ 19 جون کو پاکستان میں ریکارڈ 31,681 ٹیسٹ کیے گئے۔ 4 ماہ پہلے تک پاکستان میں سینیٹائزر غائب ہو گیا تھا، سرجیکل ماسک تک ملنا مشکل ہو گئے تھے، ٹیسٹنگ کٹس، N95 ماسک اور پی پی ایز تو بالکل ہی نایاب ہو گئی تھیں۔ لیکن الحمدللہ اب پاکستان نہ صرف ان طبی ضرورتوں میں خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ انہیں ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس وقت ہم مقامی سطح پر وینٹیلیٹر تک بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ 4 ماہ کے دوران پاکستان نے اپنے سرکاری، پرائیویٹ اور فلاحی اسپتالوں میں کمی کوتاہیوں کو دور کیا اور عام بستروں سے لے کر آکسیجن بیڈز، ICU اور وینٹیلیٹرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ کیا۔ ہزاروں وینٹیلیٹرز کا اضافہ ہوا۔ وینٹیلیٹرز بیرون ملک سے درآمد کیے، چین نے بھی عطیہ کیے۔ مئی میں کراچی، لاہور سمیت ملک کے بڑے شہروں کے اسپتالوں پر دباؤ بڑھا تھا، لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ اسپتالوں میں کافی گنجائش موجود ہے۔ کورونا صورتحال میں الحمدللہ پیسو امیونائزیشن یعنی پلازما سے علاج میں زبردست کامیابیاں حاصل ہوئیں اور کئی دواؤں کے مثبت نتائج سامنے آئے، جن میں ایزیتھرومائسن، ریمڈیزیوائر، ہائیڈروکسی کلوروکوئین، ایکٹیمبرا اور ڈیکسا میتھاسون شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ رپورٹ شارٹ سینٹنسز پہ مشتمل تھی اسٹوڈنٹس، اور اس میں انفارمیشن کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی گئی، کوئی فلاوری لینگویج کا یوز نہیں کیا گیا، کوئی اشعار کا استعمال نہیں کیا گیا، کوئی اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کی گئیں جس میں کہ آپ ایسیز میں لکھتے ہو۔ یہ ریلیونٹ اینڈ ٹو دی پوائنٹ بات تھی، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات تھی، اور اس میں کوئی پاسٹ سچویشن کو کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ اس کا جرم کہاں پہ پایا جاتا ہے،
یہ ایک ریئل لائف سچویشن کو، بہت زیادہ انفارمیشن کو منیمم پاسبل ورڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس میں پاسٹ سچویشن کو ایز سچ نہیں پیش کیا گیا. پاسٹ سچویشن اگر پیش کی گئی ہے تو اس میں انہوں نے کمپیریزن ٹیکنیک کے لیے یوز کیا گیا ہے پاسٹ اور پریزنٹ کو، تاکہ وہ پریزنٹ کو اسٹیبلش، اپنے پوائنٹ کو اسٹیبلش کر سکیں کہ سچویشن کافی امپروو کی گئی ہے. تو یہ ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے جب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ سچویشن اب امپروو ہوئی ہے کہ ورسن ہوئی ہے. اور آف کورس یہ کافی زیادہ ریسرچ کے بعد لکھی گئی ایک رپورٹ ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک نیوز پیپر کے لیے رپورٹ کیسے کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، آپ سب لوگوں نے جب بھی کوئی رپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو انہی 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو کہ میں نے یہاں پہ اس لیکچر میں، اس سیشن میں آپ کو بتائی ہیں. تو آپ سب لوگ اس کی تیاری کیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.